کچھ دیر مجھ غریب کی محفل میں بیٹھ کر یاران خوش کلام کوئی بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں کوئی بات کیجیے، کیونکہ واصف صاحب کا جو فیض ہے وہ لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ بہت سی باتیں تو آپ فرما گئے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں، لیکن ایک بہت سا ایسا بھی علم ہے جو آپ اپنے مریدین کو، عقیدت مندوں کو بتا کر گئے ہیں اور ابھی تک بتا رہے ہیں۔ یہ میرا یقین ہے کہ آپ کی جو گائیڈنس ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا بلیور ہونے کے ناطے میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ بہت اہم ہے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ واصف صاحب کا فیض ابھی بھی جاری ہے، تو وہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ میری طبعی طور پر میں واصف صاحب سے کامران صاحب کی طرح میں کبھی نہیں ملا۔ میں اس وقت موجود تھا، لاہور میں ہی تھا، لیکن میری ان سے فزیکلی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبعی ملاقات ہونا، فزیکل ملاقات ہونا ہی ایک فیض لینے کا ایک ذریعہ ہے، تو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی اس سوچ کو بدلیں۔ جو ایسا سمجھتا ہے وہ روحانیت پر یقین نہیں رکھتا اور وہ غیب پر یقین نہیں رکھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتا، کیونکہ قیامت بھی ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ تو یہ جو فیض ہے آپ کا جو علم ہے وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ میری جو پہلی شناسائی پہلی مرتبہ میرا ایک جاننے والا بچہ تھا، ابھی بھی ماشاءاللہ ابھی ہے اسلام آباد میں ہی، اس نے مجھے کہا کہ میں یہاں پر آتا ہوں، جمعرات کو میں یہاں پر ہوتا ہوں، تو آپ بھی کبھی آئیں۔ میرے سے چھوٹا تھا، میں نے اسے کہا کہ اچھا۔ تو ایک مرتبہ میں کہیں سے آ رہا تھا اور میرے ساتھ میری اہلیہ تھی، میری وائف میرے ساتھ تھی، اور ہم کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ میں جب یہاں مزنگ چنگی سے اس طرف سمن آباد پہلے میں رہتا تھا، میں آنے کے لیے جب میں مڑا تو یہ اس دربار کے آگے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک دم مجھے یاد آیا، اور مجھے یہ بھی یاد آیا کہ یہ جمعرات ہے، اور میں نے کہا وہ زرار ابھی اندر ہی شاید ہو۔ اور اصل بات یہ تھی کہ میں اپنی اہلیہ کے جھگڑے سے بچنا چاہتا تھا، کہ میں نے کہا کہ یہ بریک ہو جائے گا تو یہ جو سٹریم چل رہی ہے جھگڑے کی یہ بند ہو جائے گی۔ تو میں نے بریک لگا دی، گاڑی روکی اور میں اندر آ گیا۔ اتفاق سے مجھے بالکل یعنی مجھے کنفرم نہیں تھا، لیکن جو زرار ہے وہ موجود تھا۔ میں نے فاتحہ پڑھی، سلام کیا، اور فاتحہ پڑھ کے میں باہر جا رہا تھا۔ تو میں اس سے پہلے میں کیونکہ اتنا میرا تعارف نہیں تھا سوائے زرار کے، تو باہر کی دیوار پر کچھ اقوال زرعی لکھے ہوئے، میں نے وہ پڑھنا شروع کیے، اور وہ میں پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ تو زرار نے آ کر میری وائف کو گاڑی میں، کیونکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ باہر ہی رہی، میں اندر آیا تھا، تو زرار نے میری وائف کو ایسی ایک بات کہی آ کے کہ جس سے میری جو فیملی لائف ہے وہ آج تک، اس بات کو تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو واصف صاحب کا ایک پیغام زرار نے میری وائف کو دیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہم کینیڈا مجھے جانا پڑا۔ میں سرکاری افسر ہوں، اور میں کینیڈا پھر پڑھنے کے لیے گیا۔ وہاں پر میری وائف نے واصف صاحب کی کتابیں پڑھیں، اور اب اس کے یعنی اس بات جو پہلے مرتبہ میرے آنے کے کچھ
7-8 سال بعد اس نے مجھے ایک مرتبہ فون کر کے خود کہا کہ آج مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ جو طرز تخاطب میں جو مجھے پیغام دیا گیا تھا وہ آپ ہی کا طرز تکلم ہو سکتا ہے، کوئی بندہ اپنے سے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اور آپ یقین کریں کہ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی، کیونکہ آپ کا ایک یہ سوال بھی ہے کہ میں آج بھی جب کبھی گزرتا ہوں، زیادہ تر باہر سے اگر میں، کیونکہ مصروفیات بہت ہوتی ہیں، تو میں سرکار کو سلام کر کے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے، آج بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، ایک میں نے کویسچن خود ہی پڑھا ہے آپ سے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے کہا ہے کہ ان کا آپ کے نزدیک سب سے اچھا اقوال زرین کون سا؟ جو قول ہے آپ کے ساری ظاہر ہے سنہرے قول ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر جو سب سے پسند ہے آپ کا قول، جس سے مجھے بڑی ڈھارس ملی زندگی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک پوسٹ ہیومس آدمی ہوں، یعنی آئی واز بورن آفٹر دی ڈیتھ آف مائی فادر، تو ظاہر ہے میرا بچپن اس وجہ سے ذرا تکلیفوں میں گزرا، تو مجھے تکالیف کی جو سائنس ہے اور اس کا انالیسز کرنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سوچا اس معاملے میں، اور بچپن سخت گزرا ہے میرا، جیسے ایک یتیم بچے کا گزرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں یہاں پر آیا، جو کہ مجھے لگتا ہے بدلتے رہتے ہیں اقوال، ایک قول جو ہے مجھے بڑا آپ کا پسند آیا، وہ ہے تکلیف کے بارے میں، اور وہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے، کہ جو تکلیف ہے وہ انسان کی اپنی ہی کسی وجہ سے آتی ہے۔ دوسرا، تکلیف کا جو آپ نے ایک انالیسز کیا ہے وہ یہ ہے، پہلی بات کہ اپنی وجہ سے آتی ہے، دوسرا کہ وہ آپ کی سکت اور برداشت سے بڑی نہیں ہوتی، اس کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جتنی تکلیف ہے اسی کے مطابق جتنے برداشت ہے اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ اور تیسری جو بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کسی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے یا کسی بڑا انعام دینے کے لیے آتی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ میرا اس پوری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ آپ کا جو قول ہے 110% ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، صرف آپ کو سوچنے کا انداز بدلنا ہوتا ہے، بات 110% ایسی ہی ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا۔